اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ سورہ زمر آیت 38۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، ان سے مشرکین سے، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جن انبیاء علیہم السلام نے مشرکین کا مقابلہ کیا ہے، جنگ کی ہے، مشرکین کا ظلم اور تکلیف برداشت کی ہے، ان مشرکین سے یہ بات ہو رہی ہے۔ ان مشرکین کا موقف یہ تھا کہ خالق اللہ ہے، تمام کائنات کو اللہ نے خلق کیا، لیکن تدبیر کائنات یا ہماری ان کے اپنی زندگی کی تدبیر جو ہے، مشرکین کا یہ نظریہ تھا، ہماری زندگی کی تدبیر جو ہے وہ مختلف ارباب کے سپرد کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کو رب الارباب کہتے تھے، ربوں کا رب، اور اللہ ابھی اس میں مداخلت نہیں کرتا، مجھے روزی دیتا ہے میرا رب، مجھے کامیابی دیتا ہے وہ کامیابی والا رب، اور اس طرح وہ مختلف ارباب کو مانتے تھے۔ رب مختلف، مربی مختلف، تدبیر حیات مختلف، ایک عقیدہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت نہیں ہے، یہی زندگی ہے، اسی میں ہم آتے ہیں مرتے ہیں، ختم۔ اور یہ جو بت ہے ان کا پوجا کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے نہیں، آخرت ہے ہی نہیں، اسی دنیا کی خوش بختی کے لیے ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ وہ نبوت کا منکر تھا، وہ وحی کا انکار کرتے تھے، لیکن اللہ کو خالق سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک خالق ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن اس ایک خدا کے شریک بھی ہے۔ جی، تدبیر کائنات میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ جن مشرکوں کو علی نے قتل کیا ہے، ہم قاتل المشرکین علی علیہ السلام کو کہتے ہیں، علی نے ان مشرکین کو قتل کیا ہے جو اللہ کو خالق سمجھتے تھے
اور غیر اللہ کو مدبر سمجھتے تھے، ارباب ہے نا قرآن میں ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف ارباب بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ جو واحد قہار ہے، ایک رب بہتر ہے؟ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ افرأیتم رؤیت سے نہیں ہے، سوالیہ جملہ ہے، یہ ہمیشہ یہ یاد رکھو، بہت سو کو اشتباہ ہوا ہے۔ افرأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے ترجمہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو بتلاؤ ہے اس کا ترجمہ، اخبرنی، افرأیتم پھر مجھے بتاؤ، جس کو تم بلاتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ جب خالق نہیں ہے تو وہ کس طرح مدبر ہیں، وہ ہمارے خیر و شر کے ساتھ اس کا کوئی تصرف کس طرح ہے؟ آپ کو بارہا بتایا ہے، خلق اور تدبیر قابل افتراق نہیں ہے، خالق ہی مدبر ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اگر خالق اللہ ہے تو بتاؤ کہ تمہارے تدبیر حیات جو ہے وہ دوسرے لوگ کیسے کرتے ہیں؟ افرأیتم ما تدعون، پھر بتاؤ مجھے کہ ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جو دوسروں کا تم پوجا کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اور اگر اللہ میرے ساتھ ضرر کا ارادہ کریں، حل ہن، کیا یہ جو شریک ہیں، کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ نے رحمت کا ارادہ کیا میرے ساتھ، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ بت جو ہے وہ اللہ کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ یہ نہ دے سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں، کچھ نہیں کرنے کے اہل۔ یہ مشرکین جو ہے وہ پتھر کا پوجا کرتے تھے، پتھر، یہ نامعقول ترین لوگ ہوتے تھے مشرکین، انسان کو اللہ کا نمائندہ ہونے کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ انسان یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہو، پتھر اہلیت رکھتا ہے معبود ہو۔ انا للہ، کہاں اللہ کا نمائندہ اور کہاں خود معبود؟ پتھر معبود ہو سکتا ہے، انسان اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے غیر معقول مذہب کے طور پر شرک کو قبول نہیں کرتا اسلام۔ یہود و نصارہ کو ایک مذہب کے طور پر قبول کرتا ہے، تحریف شدہ مذہب کہتے ہیں، مگر یہ کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ شرک اصل مذہب ہی نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیں مجھے ان بتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جی، کل بھی آپ کو بتایا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ، اگر ہمارے پاس اللہ ہے تو ہم کو پھر کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ جی، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے۔ جی، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اطمینان کے ساتھ، ایک مکمل یقین کے ساتھ
آرام سے وقت گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، خاک نہیں چاٹتے۔ یہ غیر اللہ کے دروں پر، یعنی ہم جو لوگوں سے اگر کوئی توقع رکھتے ہیں تو یہ توکل بر خدا کے خلاف ہے، یعنی لوگوں پر توقع رکھ کر کے حکم خدا بیان نہیں کرتا ایک شخص، یا خلاف بیان کرتا ہے۔ جہاں لوگ راضی ہوتے وہ کہتے ہیں، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے وہ بیان ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ اللہ پر اس کو بھروسہ نہیں ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، کہہ دیجئے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ عمل، بت پرستی کرتے جاؤ، شرک کرتے جاؤ، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ دونوں عمل کریں گے، تم بھی عمل کرو ہم بھی عمل کریں گے، اور پھر نتیجے کا انتظار کریں گے۔ تم اپنے عمل کے نتیجے کا انتظار کرو، ہم اپنے عمل کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں۔ فسوف تعلمون، پھر تم کو پتہ چل جائے گا جب نتیجہ ملنے کا جو وقت آتا ہے۔ علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ، مکانہ فکری و نظریاتی مقام، اپنے فکر و عقیدہ اپنا جو نظریہ ہے تمہارا اس کے مطابق عمل کیے جاؤ۔ علی مکانتکم، اپنے عقیدے کے اوپر عمل کرو، اپنے نظریے کے مطابق عمل کرو۔ انی عامل، میں بھی اپنے نظریے کے مطابق عمل کرتا ہوں، جی تم بھی اپنے نظریے کے مطابق عمل کرو، پوری طاقت صرف کرو، پوری زندگی لگاؤ۔ یہ فسوف تعلمون، آنے والا وقت بتائے گا کہ تمہارے اعمال کا کیا نتیجہ، ہمارے عمل کا کیا نتیجہ ہے۔ یعنی اپنے موقف پر جو یقین ہے وہ سب سے بہت اہم ہے۔ ایک چیلنج ہے اور اپنے موقف کے اوپر یقین کا مظاہرہ ہے، کرتے جاؤ تم لوگ، ہم بھی کرتے جائیں گے، پتہ چل جائے گا کل، یقین ہے کل کے بارے میں، یوم حساب کے اوپر جب یقین ہے تو اس قسم کا چیلنج کرتے ہیں۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل، ہم نے آپ پر یہ کتاب انسانوں کے لیے برحق نازل کی ہے، لہذا جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کیے ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، حق کی ہدایت کے لیے۔ واقع کے حق کہتے ہیں واقع کو، امر واقع، حق الشیء اذا تحقق، جو واقعیت رکھتا ہے اس کو حق کہتے ہیں، جس کا جو واقعیت نہیں رکھتا اس کو باطل کہتے ہیں۔ اگر آپ کی بات حق اور واقع کے مطابق ہے اس کو سچ کہتے ہیں، اگر واقع مطابق نہیں ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ واقع کو حق کہتے ہیں، آپ کی بات کو سچ کہتے ہیں، جی
یہاں پر فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب لوگوں کے ہدایت کے لیے حق کی بنیاد پر نازل کیا ہے، جو یہ حق ہے اور حقیقت واقع کے مطابق ہے۔ تو فمن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اپنے حق میں کام کرتا ہے، اپنے فائدے میں کام کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جی، اگر اس کتاب پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، نہ رسول پر، نہ اللہ پر، نہ امام پر، نہ عالم دین پر، کسی پر احسان نہیں کرتا، اپنے اوپر احسان کرتا۔ جی جی، فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے، گمراہی اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالتا ہے، کسی اور کے لیے کوئی اس کے پاس ضرر نہیں ہے، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتا، خود تمہارا بگڑتا ہے، کسی اور کا کچھ نہیں جاتا، تمہاری آخرت کی پوری زندگی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، رسول جو ہے وہ حق پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اس حق کو قبول کرانے کے ذمہ دار نہیں ہے۔ جی، ایمان کی دعوت دینے کے ذمہ دار ہے، ایمان لانے کے ذمہ دار، مومن بنانے کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ کا رسول جو ہے وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں، حاکم نہیں ہے، آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے، جبر اگر ہے تو پھر جابر کا ارادہ ہوتا ہے، مجبور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ جو مجبور کا کوئی ارادہ نہیں تو وہ ایمان ہی نہیں، مجبور کوئی ارادہ نہیں تو اس کا کوئی عمل بھی نہیں ہے، لو ہے، سارا جابر کا ہے۔ جو نظریہ جبر ہے اس سے معقول ترین نظریہ نہیں ہے دنیا میں۔ ہماری روایات میں جو نظریہ جبر والے ہیں ان کے بارے میں بہت عجیب غریب خطرناک روایات ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کو یہ مجبور نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی بتایا کہ اللہ دعوت دیتا ہے، حجت مکمل کرتا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور اپنے بات کو پہنچانے کا ہر ذریعہ وسیلہ اختیار فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگر قبول نہیں کرتا تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جی، مجبور نہیں کرتا۔ کئی بار بتایا آپ کو، مجبور کو قانون نہیں دیا جا سکتا، مجبور کا اپنا ارادہ نہیں ہے، اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کو قانون دینے کا کیا مطلب؟ تو یہ کرو یہ نہ کرو کہنے کا کیا مطلب؟ عبث ہے، وہ نہ یہ کر سکتا ہے نہ یہ چھوڑ سکتا ہے، نہ چھوڑ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، پھر اس سے کہتے ہیں کرو نہ کرو، کیا کرو کیا نہ کرو، میرے بس میں نہیں ہے کرنا نہ کرنا۔ شریعت قانون نہیں دیا جاتا مجبور کو، مکلف نہیں بنایا جاتا مجبور کو۔ جی، مجبور کا ارادہ نہیں ہوتا، جب ارادہ نہیں تو اس کا عمل نہیں ہوتا، عمل کرنے دھرنے والا سارا ارادہ ہے ہمارا۔ آپ کو بتایا کہ ہمارا عمل جو ہے، ہمارا عمل ہم سے جو صادر ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ نکل جاتا ہے، ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے، ہم اپنے جسم کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں جب عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں جب عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کو خرچ کرنے والا کون ہے؟
اس انرجی کو مادے میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اس کو عملی شکل دینے والا کون ہے؟ ارادہ ہے۔ آپ کا ارادہ نافذ ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں تو کیا آپ عمل کرتے ہیں، پھر وہ عمل جو ہے محفوظ ہوتا ہے۔ مجبور کے کوئی عمل نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہے، عمل ہوتا ہے ارادے سے۔ یہ مسلمات میں سے آج کل عمل ہوتا ہے ارادے سے، مجبور کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ موت کے وقت اللہ روح کو قابض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، الی اجل مسمی۔ وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، موت اور نیند کا ذکر ہے۔ اللہ یتوفی، اللہ پورا لیتا ہے، وفا پورا، یتوفی تو مکمل کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کسی کی عمر مکمل کر دیتا ہے۔ الانفس، انفس کا مطلب یہاں روح ہے، روحوں کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، وفات کرتا ہے۔ حین موتہا، جب یہ انفس مر جاتے ہیں۔ حین موتہا، ہا کی ضمیر انفس کی طرف، انفس روح آپ نے کہا، انفس سے مراد روح ہے، موتہا یعنی روح کی موت، روح کی موت نہیں، روح جو ہے خلقتم للبقاء لا للفناء، روح کا انتقال ہوتا ہے، موت نہیں آتی روح کو، موت آتی ہے جسم کو، جسم مرتا ہے، جسم بے جان ہوتا ہے، جان نکلتی ہے تو جسم بے جان، مرتا جسم ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، حین موت الانفس، اس کا مطلب جو ہے وہ روح مرتی ہے قرآن کے مطابق۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ روح نہیں مرتی، قرآن کہتا ہے روح مرتی ہے۔ یہاں کیا کہیں گے؟ الانفس حین موتها، موتها کی ضمیر جو ہے روح اور جسم دونوں کے مرکب ذات کو لیں گے ہم، ذات پر موت آتی ہے۔ ذات کیا ہے؟ جسم اور روح دونوں کی مشترکہ چیز کو ہم ذات کہیں گے جی۔ اس ذات کے اوپر جب موت آتی ہے تو پھر روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے جی، یہ توفی اصول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہوا ہے وہاں روح کو واپس نہیں کرتا، یمسکو روک کے رکھتا ہے، روک رکھتا ہے جی۔ ویرسل الاخری، اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر روح کو چھوڑ دیا تو پھر وہ دوبارہ جسم میں جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں چھوڑا پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
یعنی نیند بھی ایک قسم کے روح اور جسم سے جدائی ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت تک کے لیے اس کو کہتے ہیں جاؤ واپس جاؤ، جسم کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کو اٹھاؤ، کام ہے نماز پڑھنا ہے جی، یا ڈیوٹی پر جانا ہے، وہ روح واپس آتی ہے جسم میں۔ جسم اور روح دو مختلف چیزیں ہیں، جسم الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے۔ روح جب تک جسم میں ہے تو روح پابند ہے جسم کے ذریعے کام کرنے کا، وہ آنکھوں کے ذریعے دیکھ سکتی ہے، روح کان کے ذریعے سن سکتی ہے، دماغ کے ذریعے سوچ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ روح جب تک جسم کے اندر موجود ہے وہ روح جو ہے جسم کو استعمال میں لے آتا ہے، آزاد نہیں ہے، بند ہے ادھر۔ وہ جو کچھ کرنا ہے اس روح کو جسم کے اعضاء کے ذریعے اپنا ارادہ نافذ کرنا ہے۔ اور جب روح جسم سے آزاد ہو جاتا ہے، نیند میں کسی حد تک روح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے، روح آزاد ہو گئی، پھر جب روح جسم سے آزاد ہو گئی تو پھر وہ ان آنکھوں کے بغیر دیکھ لیتی ہے، اس کے بغیر باتیں کرتی ہیں، اس کے بغیر آوازیں سنتی ہیں، اور پھر وہ غیر زمانی ہو جاتی ہے روح۔ آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھتے ہیں، ابھی واقع نہیں ہوا، آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھتے ہیں جی، اور اس کو نظر آتی ہے، آنکھیں جو ہے وہ بند ہے، چیزیں نظر آتی ہیں جی، زبان بند ہے، باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، روح باتیں کر رہی ہے، زبان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے روح کو وقتی طور پر چھوڑا الی اجل مسمى۔ اور روح کے مستقل ہونے، روح کے وجود کے اوپر جو ہے یہ ایک ہی دلیل ہے۔ ابھی یہاں وقت ختم ہوتا ہے، ہم اس آیت کی مزید تشریح آئندہ آپ کے لیے بیان کریں گے روح کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔